بسم اللہ الرحمن الرحیم عن واثلة بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت واثلہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں دخل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد قاعد، کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتزحزح له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی۔ فقال الرجل یا رسول اللہ ان فی المکان سعۃ، تو ان صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، جگہ میں کشادگی ہے، یعنی اس جگہ پر اور بہت ساری جگہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للمسلم لحقا اذا رآہ اخوہ ان یتزحزح لہ، کہ بے شک ایک مسلمان کا یہ حق ہوتا ہے کہ جب اس مسلمان کو اس کا کوئی بھائی دیکھے تو اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بہقی نے شعب الایمان میں۔ آج کی درس حدیث میں مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ہم آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے اور کوئی اس وقت میں آئے تو ان کے لیے تھوڑی سی جگہ بنانی چاہیے۔ مجلس کے آداب کے تعلق سے 2-3 دن سے روایتیں چل رہی ہیں، اس میں جو پہلی روایت پڑھی گئی تھی اس میں اسی بات کا تذکرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفسحوا توسعوا، کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو اس وقت میں تم ان کے لیے کشادگی پیدا کرو اور جگہ میں وسعت کرو۔ یہ بات بتلائی گئی تھی، تعلیم دی گئی تھی اس کی، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں تعلیم دی۔ وہاں پر الفاظ میں تعلیم دی تھی اس چیز کی، اور یہاں پر عمل کے ذریعے سے تعلیم دی، پھر نصیحت بھی فرمائی۔ اور جگہ میں کشادگی، مجلس میں کشادگی کرنے کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی باضابطہ 28ویں پارے کے اندر ذکر کیا گیا ہے باضابطہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جگہ کھلی ہوئی ہے بیچ بیچ میں، تو اس وقت میں کوئی اور آ رہا ہے تو ان کے لیے تو جگہ بنانا لازم ہے، قریب ہو کر بیٹھ جائیں اور ان کے لیے جگہ بنا دیں۔ دوسری چیز، ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جگہ زیادہ ہے ہی نہیں مان لیجئے، اور جو آنے والا ہے وہ شخص آسانی سے بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے جگہ ہے، مطلب ہمارے اس طرف میں کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ آنے والا آئے گا اور جگہ ہے اس کے لیے، وہ بیٹھ جائے گا۔ اب وہ آ کے ہمارے بازو بیٹھ رہا ہے، تب بھی کہا ایک مسلمان کا اتنا احترام ہے کہ اگر اس کو بیٹھنے کے لیے اس کی اپنی جگہ ہو یا اور کوئی آس پاس کی جگہ ہو اور وہ بازو آ کر کے بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا حرکت تو کرنی چاہیے، ایسی حرکت کہ ہم گویا کہ اس کے احترام میں جگہ بنا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں اس کے لیے، تھوڑا سا جگہ نہیں بھی ہے تو کم از کم تھوڑی سی حرکت کرنی چاہیے تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ میرے لیے جگہ بنا رہا ہے، میرے لیے جگہ بنا رہا ہے۔ یہ تعلیم اسلام نے دی ہے ایک دوسرے کے احترام کی، یہ حقوق بتلائے ہیں، اگرچہ کہ یہ کوئی فرض یا واجب درجے کا نہیں ہے، کوئی فرض واجب درجے کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم نہیں ہٹے، جگہ ہے نا وہاں پر بیٹھ سکتا وہ بندہ اور ہم اپنی جگہ پہ ایسے ہی بیٹھے رہے، ہم تھوڑی سی بھی حرکت نہیں کرے اور ہم نے ان کے لیے الگ سے جگہ نہیں بنائی، آلریڈی جگہ ہے وہاں پر، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ لیکن یہ احترام والے حقوق میں سے ہے، ایک مسلمان کا اتنا زیادہ احترام ہے کہ اس کے لیے اگر جگہ ہو تب بھی تھوڑی سی حرکت کر کے جگہ بنانے جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو تب ہے جب کہ آلریڈی جگہ ہے اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو ابھی بتلایا گیا کہ اگر ہم اس طرح بیٹھے ہیں کہ ہم قریب جڑ جائیں گے اور جگہ بنے گی تو پھر اس کے لیے جگہ بنانا ضروری ہوگا۔ اب اس کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ عام طور سے اس کی ضرورت جمعہ کے موقعوں پر پیش آتی ہے یا بیانات جلسوں وغیرہ میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو بیٹھنا ہوتا ہے، بہت سارے ساتھی آتے ہیں اور وہ پیچھے کھڑے رہ جاتے ہیں اور آگے جگہ ہوتی ہے، کوئی ان کے لیے جگہ بناتا ہی نہیں ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ان کے لیے جگہ بنائیں، اگر ان کے لیے جگہ ہو تب بھی جگہ بنانے کا حکم ہے،
اور ان کے لیے جگہ نہ ہو اور ہم بنا سکتے ہوں تب تو جگہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے، خاص طور سے جلسوں میں اور جمعہ کے موقعوں پر واعظ نصیحت جب ہوتی ہے، اس تعلق سے حدیث میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب کوئی صحابہ سے خطاب فرماتے، قریب قریب ہو کر بیٹھ جاؤ، قریب قریب ہو کر بیٹھ جاؤ، جتنی دور رہیں گے نصیحت کی بات سے اتنی ہی دور رہنا شمار کیا جائے گا، قریب ہو کر بیٹھیں گے تو نصیحت کی بات سے اتنا ہی زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ اگرچہ کہ آواز پہنچ رہی ہے کانوں کے اندر، لیکن مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دور دور بیٹھنے کے بجائے قریب قریب ہو کر بیٹھیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سننے میں ہمیں مزید دلچسپی ہے اور دلچسپی ہے، یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے، تو عملاً ہم اس کو ظاہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو دل کے اندر بھی اتاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ مجلس کے آداب میں سے ہے، چاہے دین کی مجلس ہو، چاہے جمعہ کے موقعوں کی مجلس ہو، یا عام گھریلو کوئی محفل ہے اس وقت کی کوئی مجلس ہے، کوئی بھی مجلس ہے، 1 سے 4 لوگ بیٹھ رہے ہیں، 2 لوگ بیٹھ رہے ہیں، تو اس وقت کا ایک ادب یہ آیا کہ مسلمان کے احترام میں تھوڑی سی جگہ بنانی چاہیے، جگہ نہ ہو تب بھی تھوڑا سا حرکت کریں اور اس کو دکھائیں کہ ہم اس کے احترام میں جگہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب اتنا بڑا ادب بتایا گیا اور کوئی بڑے آ رہے ہیں اور ہم ان کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں اپنی جگہ سے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ہماری اپنی مرضی سے، کیونکہ ہم بیٹھ چکے ہیں تو وہ جگہ ہماری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2-4 باتیں آ چکی ہیں آداب و احترام کے تعلق سے، اہم باتیں ہیں، اس کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور عمل میں لانے کی فکر کریں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو مجلس کے جو آداب سنت کے مطابق ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کا لحاظ رکھ کے اپنے بیٹھنے کو بھی عبادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔